اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ رمضان المبارک کے اس خوبصورت برکتوں، رحمتوں، کرم و عطا والے مہینے میں ایک مرتبہ پھر آپ کی خدمت میں ذہنی آزمائش پر مبنی سوالات جوابات کا ایک سلسلہ دی انٹیلیجنٹ برینز کوئز شو ناظرین اکرام آپ کی خدمت میں لے کر آپ کا میزبان بابر جدون حاضر ہے۔ ناظرین، رمضان المبارک کا مہینہ جیسے آپ سب کے علم میں الحمدللہ آج یکم رمضان المبارک اور ایک خوبصورت مہینہ، پیارا مہینہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک انعام جو مسلمانوں کے لیے اللہ نے رکھا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ ہمیشہ سے اللہ تعالیٰ یہ چاہ رہے ہوتے ہیں کہ میرا بندہ مجھ سے راضی رہے اور میں اپنے بندے سے راضی ہو جاؤں۔ تو اللہ ہر وقت چاہتے ہیں کہ میں اپنے بندے سے راضی ہو جاؤں۔ اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے کئی قسم کے جو ہے نا، میں آپ سے کہوں جیسے پیکیجز رکھے ہیں، انعامات کی ایک ترتیب رکھی ہے اللہ نے۔ تو اس میں ایک بمپر پیکیج اور بمپر پرائز جو ہے اللہ تعالیٰ نے یہ ایک رمضان کا مہینہ مسلمانوں کو دیا، تاکہ اگر کوئی لغزش، کوئی کمی بیشی ان سے زندگی میں پچھلے 11 مہینے میں ہو چکی تو وہ اپنی ان لغزشوں کو یہاں پر کور کر لیں۔ ناظرین، دی انٹیلیجنٹ برینز کوئز شو لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ یہاں میرے ساتھ ہر سال جو ہمارا یہ پروگرام ہوتا ہے اس میں میرے ساتھ ایک کو اینکر ہے میرے جناب ابو بکر صاحب یہاں پر موجود ہیں، اور وہ میرے ساتھ معاون ہوتے ہیں اس پروگرام کے اندر۔ ابو بکر صاحب کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہے، ابھی ان کو مائک دیتے ہیں انشاءاللہ۔ پھر اس کے ساتھ میرے جو آج کے ہمارے پروگرام کے مہمان ہیں، یہ پیس ایسوسیشن کے پرائیویٹ اسکول کے جو ہے یہ جنرل سیکرٹری ہیں کراچی ڈویژنس کے، کیونکہ دی انٹیلیجنٹ برینز کوئز شو پیس کے تعاون سے پیش کیا جاتا ہے، اور پیس ایک ایسا ادارہ ہے جو کہ پورے کراچی بلکہ پاکستان میں اسٹوڈنٹس پر کام کر رہا ہے، اور یہ پلیٹ فارم پرووائڈ کرتا ہے بچوں کو کمپٹیشن میں، مقابلوں میں حصہ لینے کے لیے۔ تو پیس کے جنرل سیکرٹری جناب انصر محمود صاحب کراچی ڈویژن کے میرے ساتھ موجود ہیں۔ سر ویلکم ٹو دا شو، بہت شکریہ آپ تشریف لائے۔ انشاءاللہ بات کرتے ہیں آگے، پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں۔ ان کے ساتھ ساتھ میرے پاس اس پروگرام کے آج کے ججز موجود ہیں، جن میں سب سے پہلے جناب محمد احمد صاحب جو کہ ایک اسکول کے اونر ہیں، اور گلستان ایجوکیٹرز کیمپس 2 کے یہ اونر ہیں، اور بلدیہ ٹاؤن سے ان کا تعلق ہے۔ پیس ایسوسیشن آف پرائیویٹ اسکول کے یہ کراچی ڈویژن کے جو ہیں وہ میڈیا کوآرڈینیٹر ہیں۔ سر موسٹ ویلکم، بہت شکریہ آپ تشریف لائے۔ ان کے ساتھ میرے بڑے پیارے بھائی جناب محمد اجمل خان صاحب جو کہ پیس منگو پی ٹاؤن کے ذمہ دار ہیں، پیس سے ہی ان کا تعلق ہے، اور یہ سارے حضرات کیونکہ دی انٹیلیجنٹ برینز کوئز شو پیس کے تعاون سے ہی پروگرام کو لے کر آگے چل رہا ہوتا ہے۔ ناظرین، میں یہاں پر پروگرام کا باقاعدہ آغاز تلاوت کلام پاک سے کرنے کے بعد پھر انشاءاللہ آگے پروگرام کو بڑھاتے ہیں۔ اس وقت ہمارے ساتھ ننھا شہزادہ موجود ہے، اعظم طارق اس شہزادے کا نام ہے۔ ناظرین، میں آپ کو بتاتا چلوں، یہ ہمارے اسکولوں میں سے، ہمارے اداروں میں سے آنے والے بچوں میں سے ایک بچہ ہے، جو کہ میں آپ کو بتاؤں کہ یہ پاکستان ونر ہے۔ یہ بچہ اس وقت کلاس 5 کا اسٹوڈنٹ ہے، اور پورے پاکستان میں یہ جو بین الحفاظ اور حسن قرأت کے مقابلے ہوتے ہیں، ابھی اسلام آباد سے ون کر کے آئے ہیں، اور 18 مختلف لہجوں میں ماشاءاللہ یہ تلاوت کر سکتے ہیں۔ تو آج ہمارے سامنے اس پروگرام کا باقاعدہ آغاز تلاوت کلام پاک سے، پھر انشاءاللہ پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں۔ جناب اعظم طارق صاحب جی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وجاءوا على قميصه بدم كذب قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون۔ وجاءت سيارة فأرسلوا واردهم فأدلى دلوه قال يا بشرى هذا غلام وأسروه بضاعة والله عليم بما يعملون وشروه بثمن بخس دراهم معدودة
وكانوا فيه من الزاهدين صدق اللہ العظیم. ماشاءاللہ جی، بہت خوبصورت انداز میں تلاوت کی جناب اعظم طارق صاحب نے. اللہ تعالیٰ اس مبارک مہینے کا جو آغاز ہے اس میں اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں پورے مہینے میں اپنی عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں یہ توفیق ملے کہ ہم اپنے رب کو راضی کر لیں اور کچھ نہ کچھ ایسا کر جائیں جو ہمارے لیے سرمایہ آخرت ہو جائے. تو یہاں پروگرام کا آغاز کرتے ہیں. میں اپنے معزز مہمان جناب سر انصر سے کہوں گا کہ میں تھوڑا سا ٹیمز کا تعارف پہلے کروا دوں انشاءاللہ تعالیٰ، پھر آپ کی طرف آتے ہیں، ججز کی طرف آتے ہیں. تو ناظرین، دی انٹیلیجنٹ برینز کوئز شو میں دراصل ہم پورے کراچی سے اسکولز کو انوائٹ کرتے ہیں اور اس میں ہم کر کیا رہے ہیں. دی انٹیلیجنٹ برینز ایک ایسا ادارہ ہے جو پیس کے تعاون سے پاکستان ایجوکیشنسٹ الائنس فار کریٹو ایجوکیشن، یہ پیس ہے، یہ کام کر رہے ہیں نیشنل اسلامک ہیروز پر. ہم اسکول کے بچوں کے اندر جو ہے یہ اپنے اسلاف کا ایک تعارف پیدا کر رہے ہیں، بتا رہے ہیں تاکہ بچوں کو پتہ چلے کہ ہمارا ماضی کتنا شاندار رہا ہے اور ان لوگوں کو فالو کر کے ہم اپنے حال اور مستقبل کو شاندار بنا سکتے ہیں. تو دی انٹیلیجنٹ برینز کوئز شو خصوصاً جو رمضان المبارک کا ہمارا جو مہینہ ہے اس میں جو شخصیات اور واقعات، یعنی رمضان سے متعلق جو شخصیات ہیں اور رمضان سے متعلق جو واقعات ہیں ان پر مبنی سوالات جوابات کا سلسلہ ہوگا. ان بچوں سے ہم وہ سوالات کریں گے اور یہ بچے ان کی تیاری ان شخصیات کو پڑھ کر آئیں گے، ان واقعات کو پڑھ کر آئیں گے اور جس جوش اور جذبے کے ساتھ ہمارے اسلاف نے، ہمارے ایکچول ہیروز نے زندگی گزاری اور یہ دنیا اور فتح کی اور کامیابی سے ہمکنار ہوئے، تو یہ بچے بھی انشاءاللہ ان کے راستے پر چلنے کے لیے آگے گامزن ہوں گے. ناظرین، میں آپ کو ٹیمز کا تعارف کرواتا چلوں. یہاں پر میرے پاس 4 ٹیمز آج آئی ہوئی ہیں اور یہ کراچی کے مختلف ٹاؤنز سے ہیں، الگ الگ ٹاؤن سے ہمارے پاس آپ دیکھیں گے روزانہ ٹیمز یہاں موجود ہوں گی. جی بیٹا، آپ اپنے اسکول کا پہلی ٹیم ہمارے پاس موجود ہے، ان کا تعارف بیٹا آپ اپنے اسکول کا نام بتائیں. دی گلستان ایجوکیٹر. دی گلستان ایجوکیٹر اسکولز کہاں ہے بیٹا؟ بلدیہ ٹاؤن کراچی. بلدیہ ٹاؤن میں. بہت بہترین ادارہ ہے. آپ کے پرنسپل کا نام کیا ہے؟ قاری محمد وسیم صاحب، بڑے محنتی انسان ماشاءاللہ. جی بیٹا، آپ کے اسکول کا نام؟ دی الیگزر پبلک اسکول. دی الیگزر پبلک اسکول. کہاں ہے یہ اسکول؟ میٹرویل سائڈ ٹاؤن میں. بہت زبردست. جی بیٹا، آپ اپنے اسکول کا نام بتائیے. شاہین پاکستان اسکول. شاہین پاکستان اسکول کہاں پر ہے؟ ملنگی ٹاؤن. ویری گڈ. آپ کے پرنسپل کا نام؟ سرفان. زبردست. آپ اپنے اسکول کا نام بتائیے بیٹا. میں پائنر گرامر سیکنڈری اسکول. ویری گڈ. کہاں پر ہے پائنر گرامر اسکول؟ اورنگی ٹاؤن کراچی. اورنگی ٹاؤن میں. اور کیا نام ہے آپ کے پرنسپل کا؟ سر عابد اینڈ سر انصر. سر عابد اور سر انصر. زبردست زبردست. سر انصر ماشاءاللہ آج ہمارے مہمان بھی ہیں یہاں پر اور کراچی ڈویژن کے جنرل سیکرٹری ہیں. زبردست. ناظرین، کے ٹیمز اس وقت اپنے زبردست مقابلے کے لیے تیار ہیں. ابھی ہم ان کی طرف بڑھیں گے، ان سے سوالات جوابات کا سلسلہ شروع کریں گے اور پھر انشاءاللہ پروگرام کو آگے بڑھاتے ہوئے اپنے مہمان سے بھی گفتگو کریں گے اور اپنے ججز سے بھی گفتگو کریں گے. میں جناب ابوبکر صاحب سے کہوں گا کہ وہ تشریف لائیں ڈائس پر، سامنے ہیں، اور آپ بیٹا تشریف رکھیں. اعظم طارق صاحب آپ تشریف رکھیں. اور جی ابوبکر صاحب مائک لے لیجئے. آپ ایک مرتبہ پھر رمضان ٹرانسمیشن میں دی انٹیلیجنٹ برینز کوئز شو میں آئے ہیں. آپ معاون اینکر ہوتے ہیں، تو کیسے ہیں آپ کو کیسا لگ رہا ہے؟ مجھے اچھا لگ رہا ہے اور یہ رمضان المبارک کا مہینہ بھی ہمارے لیے برکتوں کا مہینہ ہے اور مجھے اس شو میں اچھا لگ رہا ہے بہت. اچھا چلیں ابھی آپ اس طرح کیجئے کہ باقاعدہ پروگرام کا آغاز کرتے ہوئے ٹیمز کو انویلپ دیجئے اینڈ ٹیمز آپ انویلپ لے کر جائیں تاکہ یہ اپنے انویلپس چوز کر لیں، اپنے سوالات جوابات کو چوز کریں. پھر جس کے حصے میں جو سوال آئیں گے ہم ان سے وہ سوالات کریں گے. مائک رکھ دیجئے اور یہ سوالات تقسیم کیجئے. ناظرین، یہاں پروگرام کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں اور ٹیمز کی طرف بڑھتے ہیں اور ان سے سوالات جوابات کا سلسلہ شروع کرتے ہیں. یہ لے لیجیے ابوبکر. اور جی ٹیمز ریڈی ہیں آپ؟ کوئی پرابلم، کوئی مسئلہ، کوئی ٹینشن؟ ایزی، ریلیکسڈ. آپ نے اپنی مرضی سے سوالات چن لیے ہیں. یہ سوال نامہ رینڈم آپ کے سامنے آیا اور آپ نے اپنی مرضی سوالات کا انتخاب کیا. اب جس کی قسمت میں اور جس کے نصیب میں جو سوالات آئے وہ انشاءاللہ ہم شروع کریں. جی بیٹا، آپ سب سے انویلپ کھولنا کسی نے نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ آپ انویلپ لے آئیں اور مجھے دے دیں. اور ویری گڈ، زبردست. آپ ہیں دی گلستان ایجوکیٹرز سے، بلدیہ ٹاؤن کراچی. بہت زبردست ادارہ ہے اپنے علاقے کا، بڑی محنت کرتے ہیں جناب سر وسیم صاحب ماشاءاللہ، بڑا جانا پہچانا ادارہ.
بیٹا جی آپ ایزی اور ریلیکس ہو جائیں کیونکہ آپ پہلی ٹیم ہے تو میں چاہتا ہوں کہ آپ کسی پریشر کا شکار نہ ہو, آپ کسی پریشانی کا شکار نہ ہو. کیا نام ہے آپ کا میرا بیٹا؟ بسمہ عبدالرؤف. بسمہ عبدالرؤف. جی بیٹا آپ کا نام؟ جویریہ محمد راشد. ماشاء اللہ جویریہ. پہلا سوال کروں آپ سے, ایزی ہے جی بیٹا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. پہلا سوال آپ سے یہ ہے, اس سے پہلے سوال سے پہلے میں آپ کو گیم کے رولز بتا دوں, ٹھیک ہے جی. گیم کے رولز یہ ہیں, میں پہلے سیشن میں آپ سے 5 سوالات پوچھوں گا اور 5 سوالات میں آپ کو مکمل اختیار ہے, آپ سوچ سمجھ کے آپس میں مشورہ کر کے جواب دے سکتے ہیں. صحیح جواب پہ آپ کو ملیں گے 10 نمبر اور غلط جواب پہ کوئی نمبر نہیں کٹے گا, آپ سوچ کے جواب دے سکتے ہیں. دوسرے راؤنڈ میں آپ سے پھر ریپڈ فائر کروں گا جو کہ صرف 15 سیکنڈز کا ہے, جس میں ہم آپ کی ذہنی صلاحیت کے ساتھ ساتھ آپ کی ایکٹیونیس آف مائنڈ بھی چیک کرتے ہیں کہ 15 سیکنڈ میں آپ نے پھر جلدی جلدی جواب دینے, تو جو جتنی جلدی جوابات دے گا, زیادہ جواب دے گا, اس کو اتنے زیادہ نمبر ملیں گے. صحیح جواب پر 5 نمبر ہیں, غلط جواب پر -5 ہیں, یعنی +5 اور -5. تو آپ نے غلط جواب نہیں دینا, اگر آپ کو جواب نہ آتا ہو تو پاس کر دیجئے گا. سارے سمجھ رہے ہیں میری بات کو؟ اس کو پاس کر دیجئے گا, غلط جواب مت دیجئے گا کیونکہ غلط جواب دیں گے تو -5 ہو جائیں گے, ٹھیک ہے. تو اب پہلا سوال آپ سے پہلے راؤنڈ کا, اس میں آپ سوچ سمجھ کر جواب دیں. تو پہلا سوال انہی شخصیات و واقعات سے متعلق. پہلا سوال بیٹا آپ کے پاس آ رہا ہے کہ سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا کا نکاح حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کب ہوا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم. جی 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 سوچ کے, تحمل سے, ایزی, ڈرنا نہیں ہے, بالکل ریلیکسڈ. حضور سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کب ہوا؟ 21 رمضان المبارکہ. اب یہ تھوڑا سا تفصیل سے اس کا جواب دیں نا مجھے, آپ کو آتا ہے جواب؟ اکیس رمضان المبارک تو اور واقعہ ہے جی. نکاح کب ہوا تھا؟ کوئی ایسا واقعہ ہوا تھا جس میں پھر وہ ہوا تو اس کے میں پھر جو ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح ہوا؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جی جی ان کا عقد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے, حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عقد, عنہ کا عقد, جی جی عنہ کا عقد. اچھا یہ اس میں آپ گڑبڑ کر رہے ہیں. دیکھیں حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو نکاح ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے, وہ ہجرت کے دوسرے سال, اور وہ بھی رمضان المبارک میں ہی ہوا تھا جب غزوہ بدر سے مسلمان واپس آئے تھے اور ایک شاندار کامیابی کے بعد واپس آئے تھے. غزوہ بدر بھی رمضان میں, حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح بھی رمضان میں ہجرت کے دوسرے سال ہوا تھا. بیٹا یہ آپ کا جواب غلط ہوتا ہے, کوئی مسئلہ نہیں, ٹینشن نہیں لینی, ابھی بہت آگے مقابلہ باقی ہے. دوسرا سوال آپ کی طرف یہ آ رہا ہے, کیا بنات نبی سے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ناراضگی کا کبھی کوئی واقعہ پیش آیا؟ جی نہیں، بلکہ حسن سلوک اور باہمی ادب و احترام کا رشتہ غالب رہا. بالکل, بہت زیادہ محبت تھی آپس میں. جواب درست ہے, بالکل زبردست جواب. کلیپنگ کریں, ٹیم کا حوصلہ بڑھائیں. حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں, اور صاحبزادیوں سے نبی علیہ السلام کی جو بیٹیاں ہیں, 4 جو بیٹیاں ہیں, ان سے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بڑی محبت, بڑی عقیدت اور بڑا احترام کا رشتہ تھا, اور وہ چلتا رہا ماشاءاللہ. بہت زبردست, دوسرا جواب آپ کا درست ہے. تیسرا سوال بیٹا آپ کی طرف, حضرت علی رضی اللہ عنہ کے حق مہر کا بندوبست کس نے کیا؟ حضرت علی رضی اللہ عنہ کا جب نکاح ہوا تو حق مہر کا بندوبست کس نے کیا تھا؟ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. زبردست زبردست. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حق مہر ادا کیا تھا, بندوبست کیا تھا. جب نبی علیہ السلام نے بلایا حضرت علی رضی اللہ عنہ کو کہ ابھی نکاح کرتے ہیں فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے, تو مہر کا مسئلہ آیا کہ علی رضی اللہ عنہ مہر کا بندوبست کریں. علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس اس وقت مہر کا بندوبست نہیں تھا, اسی وقت غزوہ بدر سے واپسی ہوئی تھی. تو حضرت علی رضی اللہ عنہ جب باہر نکلے مہر کا بندوبست کرنے کے لیے, تو عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پھر جو ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ایک بڑا شفیق معاملہ کیا, واقعہ ہے بڑا, اور پھر حق مہر کا بندوبست عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے کیا. یہ آپس میں اتنی زیادہ محبت اور تعلق یہ شخصیات رکھا کرتے تھے کہ ایک دوسرے کو ہمیشہ سپورٹ کیا کرتے تھے. بہت اچھے بیٹا, تیسرا جواب بھی آپ کا بالکل درست ہے. چوتھا سوال آپ سے بیٹا, قریش مکہ نے کس طرح صلح حدیبیہ کی خلاف ورزی کی؟ صلح حدیبیہ ایک ہوا تھا, اس میں قریش مکہ نے کس طرح خلاف ورزی کی تھی؟
مسلمانوں کے حلیف بنو خزاعہ کے خلاف اپنے حلیف بنو بکر کے بھرپور مدد اور ساتھ دے کر. زبردست, بہت زبردست. یہ جنگ ہوئی تھی, ایک مسلمانوں کا حلیف قبیلہ تھا بنو خزاعہ اور ایک جو حریف قبیلہ تھا وہ تو اس میں دو آپس میں جب جنگ تھی تو جو قریش نے جیتی مسلمانوں کے جو خلاف جو قبیلہ تھا اس کا ساتھ دے کر جو ہے وہ خلاف ورزی کی تھی صلح حدیبیہ کی. درست جواب ہے. 5واں سوال آپ سے, وحی کے لغوی معنی بتائیے. لغوی معنی وحی. اشارہ کرنا, لکھنا, پیغام, الہام, خفیہ. زبردست. اشارہ کرنا, لکھنا, پیغام, الہام, یہ خفیہ طریقے سے بات کرنا, یہ وحی کے معنی ہیں. بالکل درست. میں نے آپ سے کہا تھا ہمت نہیں ہارنی ہے. 4 جوابات آپ کے بالکل درست ہوئے. اس راؤنڈ میں اس ٹیم کا جو مکمل اسکور ہوا وہ ہوا 40 نمبر. 10 نمبر ان کے جو ہیں وہ ایک سوال غلط ہونے کی وجہ سے کٹ گئے. ریپڈ فائر کی طرف ہم آئیں گے. ججز سے میں ریکویسٹ کروں گا بیٹا, جج ریپڈ فائر 15 سیکنڈز کا ہے جس میں ہم آپ کی ایکٹیونیس آف مائنڈ چیک کریں گے. ٹھیک ہے, تو ججز 15 سیکنڈ کا بڑا بھرپور خیال کریں گے. آپ کی بیل پر میں سٹارٹ کروں گا اور بیل پر میں آف کر دوں گا. بیٹا آپ ریڈی ہیں ریپڈ فائر کے لیے؟ کوئی ایک اپنے سامنے مائک کر لیں اور دوسرا سپورٹ کرتا رہے. ٹھیک ہے, وہ اٹک جائے تو دوسرا فوراً کان میں بتا دے, کان میں نہیں اونچا بتا دے, کوئی مسئلہ نہیں. ٹھیک ہے, بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے نشان حیدر کس سپاہی کو دیا گیا؟ حضرت علی رضی اللہ عنہ. سب سے پہلے غلط. کیپٹن سرور محمد شہید. درست جواب ہے. غزوہ بدر کب واقع ہوا؟ رمضان کی 17 تاریخ کو. غلط. سحری کھانا کیا ہے؟ مستحب ہے. درست. حضرت علی رضی اللہ عنہ کے والد کا نام کیا ہے؟ ابو طالب. درست. روزے کے لیے عربی میں کون سا لفظ استعمال ہوتا ہے؟ صوم. درست. قرارداد پاکستان کب منظور ہوئی؟ 1947. قرارداد چلیں ابھی اگر آپ جواب صحیح دے دیں گے تو کاؤنٹ ہوگا, غلط دیں گے تو بھی کاؤنٹ ہوگا. دینا ہے جواب؟ چلیں بتائیں. 23 مارچ 1940. 23 مارچ 1940 جواب درست ہے, کیونکہ بیل ہو گئی تھی لیکن سوال ہو گیا تھا. اچھا, سوال اگر ہو گیا ہوگا اور بیل ہو گئی تو میں آپ کو جیسے ان کو چانس دے دیا ہے آپ کو بھی چانس ملے گا, لیکن اگر سوال نہ ہوا ہو اور ہو رہا ہو بیل ہو جائے تو میں وہاں پر بس کر دوں گا, کیونکہ سوال ہو چکا تھا. اب یہ ججز کی ثواب دید ہے کہ وہ اس کو کیسے لیتے ہیں. سوال میں کر چکا تھا تو اس لیے میں نے جواب کا آپشن دیا. اب آپ ثواب دید رکھتے ہیں اس کی. اچھا, اس راؤنڈ میں ان کا ایک جواب غلط ہوا اور 6 جوابات, ہم 6 سوالات پوچھے گئے ان سے, جن میں سے 5 کے جواب انہوں نے درست دیے اور ایک غلط دیا, تو 20 نمبر ہوئے ان کے. تو اس راؤنڈ میں آپ کے بیٹا ہوئے 20 مارکس. ویری گڈ. اور پچھلے راؤنڈ میں آپ کے مارکس تھے 40. تو یہاں پر ناظرین یہ پہلی ٹیم کس سے ہم نے سوالات جوابات کا سلسلہ مکمل کیا. یہ بڑی تیاری کر کے آتے ہیں یہ بچے, بہت زیادہ. یہ جو ٹاپکس ہم نے آپ کے سامنے رکھے ہیں یہ ماشاءاللہ بہت زیادہ وسیع ٹاپکس ہیں. یہ بچے ان میں سے تیاری کر کے آتے ہیں. بھرپور کلیپنگ کریں ان کے لیے. زبردست. پہلی ٹیم سے سوالات جوابات کا سلسلہ مکمل ہوا. بڑھتے ہیں دوسری ٹیم کی طرف. جی بیٹا, آپ کے اسکول کا نام؟ آپ کا نام کیا ہے؟ مناہل. آپ کا نام کیا بیٹا؟ اس کو سیدہ زنیرہ. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اپنا یہ انویلپ لا کے مجھے دیجئے. بہت اچھے, زبردست. آپ تیار ہیں سوالات جوابات کے لیے؟ کوئی ٹینشن نہیں ہے, ایزی ہیں, ریلیکس ہیں, سوچ سمجھ کے جواب دینے ہیں. پہلا سوال آپ سے, حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی کتنی صاحبزادیاں تھیں, ان کے نام بتائیں. 4 صاحبزادیاں تھیں. حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ, سید رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ. جواب درست ہے جی. نبی علیہ السلام کی 4 صاحبزادیاں تھیں. سب نے یاد رکھنا ہے کہ پہلی ان صاحبزادیوں میں نام حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ, حضرت سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ, سیدہ رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سیدہ ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ. نبی علیہ السلام کی 4 صاحبزادیاں. جواب بالکل درست. اور دوسرا سوال آپ سے بیٹا, حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر تہمت کے حوالے سے خادمہ کی رائے بیان کریں. جو ایک تہمت لگی تھی عائشہ رضی اللہ عنہ پر, اس پر ان کی خادمہ نے کیا رائے دی تھی, کیا بیان دیا تھا؟ جس طرح سونار سونے کھڑے سونے کو پہچانتا ہے, اس طرح میں بھی ان کو جانتی ہوں. جواب درست ہے جی. ان کی خادمہ نے یہ کہا تھا کہ جس طرح سونار کھڑے سونے کو جانتا ہے, میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جانتی ہوں کہ یہ صدیقہ ہیں, طاہرہ ہیں, طیبہ ہیں. تو یہ الزام ان پر من گھڑت ہے, تو یہ ایک بڑا سلسلہ ہے. تو یہ ہم اسی لیے دعوت فکر دیتے ہیں بچوں کو, اس پر سوچیں, اس کو پڑھیں کہ یہ کیا معاملات تھے, اپنی تاریخ سے آگاہ رہیں اور حقیقی اور سچی تاریخ سے آگاہ رہیں, اور کیا واقعات تاریخ میں رونما ہوئے, ان کا کیا کردار رہا. تیسرا سوال بیٹا آپ سے, حضرت علی رضی اللہ عنہ کے نکاح کے گواہان کون تھے؟ خلیفہ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ, خلیفہ دوم حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ. جواب درست ہے.
اب علی رضی اللہ عنہ کا نکاح ہو رہا ہے. ناظرین سوچیں نبی علیہ السلام, اب کیا شان میرے نبی کی, آپ علیہ السلام موجود ہیں, حضرت علی رضی اللہ عنہ کا نکاح ہو رہا ہے, اور گواہ کون ہے؟ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ, حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. کیا نکاح تھا, کیا دلہا تھا, کیا نکاح پڑھانے والا تھا, اور پھر کیا گواہان تھے, اور پھر نکاح جس سے ہوا فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ. کیا ماحول ہوگا, کیا سما ہوگا, کیا شخصیات ماشاءاللہ. اور ان کی آپس میں محبت اور تعلق دیکھیں, ہمیشہ آپ کو ساتھ نظر آئیں گے, ایک دوسرے کے ساتھ نظر آئیں گے. گواہ وہ ہوتے ہیں جو بہت زیادہ کلوز ہوتے ہیں, جو نکاح میں گواہ ان کو وہ لوگ ہوتے ہیں. تو دیکھیں ان کی محبت آپس میں ماشاءاللہ. تینوں جوابات آپ کے درست ہیں بیٹا. چوتھا سوال, بدر کی فتح کی خوشخبری کون لایا؟ غزوہ بدر کی فتح کی خوشخبری کون لے کر فتح آیا؟ مبین کے موقع پر حضرت عبداللہ بن رواحہ حضرت زید بن حارث رضی اللہ عنہ. اس کون لایا تھا اس کی خوشخبری؟ حضرت عبداللہ بن رواحہ حضرت زید بن حارث. حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, حضرت زید بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ, دو لوگ لے کر آئے تھے اس فتح کی خوشخبری. جواب درست ہے. اور غزوہ بدر تاریخ کا ایسا واقعہ کہ جو کہ اللہ نے قرآن میں سب کر دیا رہتی دنیا تک دکھانے کے لیے کہ فتوحات حالات و واقعات اور ذاتی معاملات پر نہیں ہوتی. فتوحات اللہ کی طرف سے ہوتی ہیں, اللہ پر ایمان سے ہوتی ہیں, اور اللہ تعالیٰ جسے چاہتے ہیں فتح دیتے ہیں. اور دنیا پر یہ غلبہ رکھنے کے لیے اللہ نے قیامت تک اس کو قرآن میں غزوہ بدر کے واقعے کو زندہ کر دیا. جواب درست بیٹا آپ کا. پانچواں سوال آپ سے یہ ہے, بتائیے ورقہ بن نوفل کا مذہب کیا تھا اور یہ کیا کام کرتے تھے؟ وہ عیسائی تھا اور عربی اور عبرانی میں انجیل لکھتا تھا. وہ عیسائی تھے اور عربی اور عبرانی میں انجیل لکھتے تھے. یہ ورقہ بن نوفل کا ایک بڑا واقعہ ہے, اس کو یہاں پر کوٹ کرنے کا ایک بڑا مقصد ہے. آگے سوالات جوابات جب آئیں گے تو انشاءاللہ ہم اس کی اور ایکسپلینیشن دیں گے. ورقہ بن نوفل کے پاس حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی علیہ السلام کو لے کر گئی تھی. جب آپ علیہ السلام نے نبوت آپ علیہ السلام کو عطا ہوئی تو بڑے پریشان تھے واقعات سے, تو خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ورقہ بن نوفل کے پاس لے کر گئی تھی جو کہ عیسائیت کا بہت بڑے جو ہے وہ عالم تھے. انہوں نے نبی علیہ السلام سے جب واقعہ سن کر تو پھر بتایا کہ یہ نبی حق ہے, یعنی پہلے سے آپ علیہ السلام کا ذکر موجود تھا, تو اس لیے ورقہ بن نوفل کا ذکر بھی یہاں آنا بڑا ضروری ہے. بیٹا 5 سوالات ان کے بالکل درست ہیں, جوابات ان کے لیے کلیپنگ کریں. ریپڈ فائر کا سلسلہ آپ سے شروع کرتے ہیں. آپ ریڈی ہیں, تیار ہیں ججز؟ پاکستان کے قیام کے وقت پاکستان کا پہلا دارالخلافہ کون سا شہر تھا؟ کراچی. درست. حضرت حسن رضی اللہ عنہ کا نام سن کر کس نے رکھا؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم. جواب دو, تراویح پڑھنا کیسا عمل ہے؟ سنت موقع ہے. درست. کس عمل کا بدلہ اللہ تعالیٰ خود دیں گے؟ درست. فتح. آپ کے 4 سوالات ہوئے اور چاروں کے جوابات آپ نے بالکل درست دیے, ان کے لیے کلاپنگ. آپ کی بیل بج گئی تھی. بیل بجنے کے بعد اگر سوال پوچھنے کے بعد اگر بیل بجی تو پھر آپ کو ہم آپشن دیں گے, اگر پہلے بیل بج گئی تو پھر آپ کو آپشن نہیں دیا جائے گا. تو یہاں سے آپ کے 4 جوابات یہاں درست ہوئے. 20 مارکس آپ کے یہاں کے ہیں اور 50 مارکس آپ کے پہلے راؤنڈ کے ہیں. 90 مارکس آپ کے ٹوٹل ہوئے. کتنے جی؟ 70 مارکس آپ کے ٹوٹل ہوئے. ناظرین کرام, یہاں دونوں ٹیمیں بڑا زبردست مقابلہ کر کے ایک ٹائی پوزیشن اور ایک اچھی پوزیشن میں آ چکی ہیں, زبردست پوزیشن میں آ چکی ہیں. تو یہاں پر میں نے پروگرام آگے چلانا ہے. آگے ٹیم سے ہم سوالات کا سلسلہ شروع رکھیں یا بریک لی جائے؟ یہاں پہ تیسری ٹیم کی طرف بڑھیں. چلیں جی, لائیں بیٹا, تیسری ٹیم کی طرف لائیں. تیسری ٹیم آپ اپنا انویلپ ابوبکر لے کر آئیں, انویلپ لا کر دیں. ہم سوالات جوابات کا سلسلہ شروع کرتے ہیں. ٹھیک ہے جی بیٹا, آپ اپنا نام بتائیے. عفیفہ الیاس. ریاض. آپ کا نام بیٹا؟ ثنا خلیل. ثنا خلیل. آپ ہیں شاہین پاکستان اسکول سے. اچھا جی. ناظرین یہاں پر ایک بریک اور پھر بریک کے بعد انشاءاللہ تعالیٰ واپس آ کر تیسری ٹیم سے سوالات جوابات کا سلسلہ شروع کرتے ہیں. ابوبکر صاحب کی طرف بڑھیں گے اور وہ بریک کی طرف جائیں گے. رمضان کا ابھی تو یہ اچھا پروگرام چل رہا ہے, میں تو اس کو مس نہیں کرنا چاہوں گا, شاید آپ بھی نہیں کرنا چاہیں گے, تو کہیں مت جائے گا. ملتے ایک چھوٹی سی بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین. بریک کے بعد آپ کی خدمت میں ایک مرتبہ پھر بابر جدون آپ کا میزبان حاضر. ناظرین 2 ٹیموں سے سوالات جوابات کا سلسلہ ہو چکا, بڑا زبردست مقابلہ جاری ہے. امید ہے آپ بھی اس کو انجوائے کر رہے ہوں گے. بچے بڑی تیاری کے ساتھ آئے ہیں. تیسری ٹیم شاہین پاکستان. بیٹا آپ سے پہلا سوال ہے کہ قرارداد پاکستان کس نے پیش کی؟ فضل الحق. درست جواب, فضل الحق. حضرت علی رضی اللہ عنہ کے اسلام قبول کرتے وقت کیا عمر تھی؟ 10 سال.
10 سال حضرت علی رضی اللہ عنہ کی عمر. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے 10 سال میں اسلام قبول کیا, یعنی بہت چھوٹی عمر میں آپ علیہ السلام کی صحبت میں تھے, بچپن سے ہی آپ علیہ السلام کی صحبت میں تھے, اور پھر ساری زندگی نبی علیہ السلام سے سیکھ کے آپ علیہ السلام کو دیکھ کر زندگی گزاری. تو علی رضی اللہ عنہ کی کیا شان ہوگی کہ جنہوں نے ٹوٹل زندگی نبی علیہ السلام کے ساتھ گزاری اور آپ علیہ السلام سے سیکھا اور آپ علیہ السلام کے طرز عمل کو اپنایا. بہت زبردست. تیسرا سوال آپ سے بیٹا ہے, کس سورہ میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی پاک دامنی کا ذکر آیا؟ کس سورہ میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پاک دامنی کا ذکر آیا کہ الزام لگا تھا, جو ابھی پہلے بھی ایک سوال ہوا, اور پھر حضرت اللہ تعالیٰ نے خود قرآن پاک میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی پاک دامنی کے لیے ایک آیت نازل کی. یہ بھی عائشہ رضی اللہ عنہ کا ایک طرہ امتیاز ہے کہ ان کے لیے اللہ نے خود گواہی دی اور قرآن میں آیت اتاری. سورہ کس صورت میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی پاک دامنی کا ذکر آیا, اس کو دیکھیں پھر آگے جاتے ہیں. چلیں, یہ سوال آپ کا غلط ہوتا ہے, کوئی مسئلہ نہیں, آگے بڑھتے ہیں. چوتھا سوال آپ سے پوچھ رہا ہوں, حضرت علی رضی اللہ عنہ کی دوسری بیوی سے کتنی اولاد ہوئی؟ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی دوسری جو بیوی تھی ان سے کتنی اولاد؟ 24 اولاد تھی دوسری بیوی سے. جواب درست ہے. حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی میں حضرت علی رضی اللہ عنہ نے دوسرا نکاح نہیں کیا تھا, لیکن حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کی وفات کے بعد کچھ عرصے بعد علی رضی اللہ عنہ نے جو نکاح کیا. جواب درست ہے جی. پانچواں سوال آپ سے ہے کہ اسلام کی سب سے پہلی جنگ کا نام بتائیں. جنگ موتا. غزوہ بدر. غزوہ بدر درست جواب ہے. اسلام کی سب سے پہلی جنگ جو ہے وہ غزوہ بدر ہے, بالکل جواب درست ہے آپ کا. 5 سوال ہو گئے جناب. 5 سوالات میں سے آپ کا ایک سوال غلط ہوا, 4 جوابات بالکل درست ہیں اور 40 مارکس آپ کو اس سیشن میں ملے. آگے بڑھتے ہیں ریپڈ فائر کی طرف, اور ریپڈ فائر کا سلسلہ آپ سے میں یہ پوچھوں گا کہ بتائیں کہ نہیں سر دوبارہ سے کر لیجئے گا. سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ عنہا کے القابات کیا کیا تھے؟ بطول، زہرا. جو درست جواب ہے. دوسرا سوال مجھے دیں, حضرت علی رضی اللہ عنہ کی حضرت فاطمہ سے ہونے والی صاحبزادیوں کے نام بتا دیں, کوئی ایک نام بتا دیں. جواب درست ہے. ایک سوال ان سے اور میں پوچھوں گا, حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کا تعلق کس خاندان سے تھا؟ بنو مخزوم سے تھا. جی بالکل جواب درست ہے. کہ میں نے فمبل کیا اس لیے آپ سے میں نے ایک سوال اور پوچھا اور میں نے آپ کو اس میں ٹائم بھی دیا. کتنے سوالات ہوئے سر ان سے اس سیشن میں؟ 3 سوالات ہوئے. 3 میں سے 3 آپ نے بالکل درست جواب دیے. 15 مارکس آپ کے اس راؤنڈ کے ہیں, 40 مارکس آپ کے اس راؤنڈ کے ہیں, اور یہ ججز اس کو دیکھ رہے ہیں. اور بہترین انداز میں تیسرا راؤنڈ ناظرین مکمل ہوا. تیسری ٹیم سے ہم نے سوالات جوابات کا سلسلہ ہمارا مکمل ہوتا ہے. بہت زبردست مقابلہ ان سب نے کیا, ان کے لیے کلیپنگ کریں, ان کے لیے تالی بجائیں. بہت زبردست تیاری کر کے یہ بچے آئے ہیں. جی بیٹا آپ انویلپ ابوبکر لے کے آئیں ان سے. اور چوتھی ٹیم کی طرف بڑھتے ہیں جو کہ پائنیئر گرامر اسکول اورنگی ٹاؤن مومن آباد ٹاؤن سے یہ تشریف لائے اسکول, اور بڑے ہمارے اس وقت جو پیس کے جو ہمارے جنرل سیکرٹری ہیں, ہمارے آج کے مہمان بھی ہیں, وہ یہاں پر تشریف فرمائے جناب انصر محمود صاحب. وہ ان کے پرنسپل ہیں. بڑی محنت ہوتی ہے جی, بڑے پیارے انداز سے بچوں کی تربیت کر رہے ہیں. بیٹا ریڈی ہیں آپ؟ یس سر. پہلا سوال آپ سے, حضرت سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ عنہ کے نام مبارک کی وجہ تسمیہ بتائیں. کہ وجہ تسمیہ کیا تھی؟ فاطمہ اس بنا پہ نام رکھا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو اور ان کے محبین کو دوسرے کے آتش سے محفوظ رکھا ہے. درست جواب ہے, درست جواب. اب میں نے آپ سے پہلے ذکر کیا تھا ناظرین پروگرام کے شروع میں کہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شخصیت بڑی پیاری, بڑی خوبصورت, اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام آتے ہی ایک عقیدت اور محبت اور احترام کے جو ہے وہ پھول نچھاور کرنے کو جی چاہتا ہے. فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو نام بھی اس بنا پر رکھا گیا کہ نہ صرف اللہ تعالیٰ نے ان کو بلکہ ان کے چاہنے والوں کو بھی, یعنی جو فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ سے محبت کرنے والے لوگ ہیں ان کو بھی اللہ نے جو ہے وہ آتش جہنم ان پر حرام کر دی, یعنی ان کو دوزخ کی آگ نہیں چھوئے گی. ہم سب کو حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کی محبت ہم پر کیا ہے, لازم و واجب ہے. زبردست بیٹا. دوسرا سوال آپ سے ہے, عائشہ رضی اللہ عنہ کی پاک دامنی کے بارے میں قرآن نے کیا ضابطہ بیان کیا؟ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کی پاک دامنی کے بارے میں قرآن نے للطیبات للطیبین, مطلب کہ پاک مرد کے لیے, حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے پاک عورت ہے. کیا بات ہے جی, جواب درست ہے.
اچھا اس سوالات کا ایک تسلسل چل رہا ہے. ابھی پچھلی ٹیم سے ہم نے پوچھا تھا کہ کیا کون سی صورت میں یہ آیت آئی, اور اس ٹیم سے سوال آیا کہ وہ آیت کیا ہے. تو پاک مردوں کے لیے پاک عورتیں اور پاک عورتوں کے لیے پاک مرد. تو نبی علیہ السلام کے معجزوں میں سے ایک معجزہ یہ تھا کہ آپ علیہ السلام کے جسم مبارک پر مکھی نہیں بیٹھ سکتی تھی, مکھی نہیں بیٹھتی تھی آپ علیہ السلام کے جسم مبارک پر. آپ علیہ السلام اتنا پاک شخصیت اور جسم مبارک کہ کوئی مکھی کیونکہ غلاظت پر بھی بیٹھ جاتی ہے تو وہ واپس کبھی نبی علیہ السلام کے جسم پر مکھی نہیں بیٹھ سکتی تھی, اس کو اجازت نہیں تھی. تو نبی علیہ السلام جن کی جسم پر گندی مکھی نہ بیٹھ سکے تو ان کے حرم میں کوئی غلط بندہ کیسے شامل یا کوئی شخصیت کیسے شامل ہو سکتی ہے. تو اللہ نے قرآن میں جو لوگوں نے سازشیں کرتے تھے نبی علیہ السلام کو تنگ کرنے کے لیے, آپ علیہ السلام عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ سے بہت محبت کیا کرتے تھے, تو یہ ایک فتنہ پیدا کرنے کے لیے آپ علیہ السلام کو پریشان کرنے کے لیے عائشہ رضی اللہ عنہ پر ایک الزام لگایا تھا. اور پھر اللہ نے خود قرآن میں آیت اتار کر عائشہ رضی اللہ عنہ کی برات کا اعلان کیا اور نبی علیہ السلام کو جو ہے وہ اس سے اطمینان حاصل ہوا. بہت زبردست, دونوں جوابات آپ کے درست ہیں. تیسرا سوال, حضرت علی رضی اللہ عنہ کا مزاج مبارک کیسا تھا؟ حضرت علی رضی اللہ عنہ کا مزاج مبارک خوش طبعی تھا. خوش طبعی تھے, بہت زبردست زبردست. اچھا ہم نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کے بہادری اور دلیری کے واقعات سنے نا, شجاعت کے بہادری اور دلیری کے واقعات سنے, شجاعت کے واقعات سنے, تو ہمارے ذہن میں کہ کہیں وہ بڑے روڈ سے یا بڑے سخت سے ہوں گے, باروب شخصیت. وہ تو تھے, باروب تو تھے, لیکن مزاجن بڑے خوش طبع تھے. بہت زبردست. مائک سے تھوڑا سا بیٹا دور ہو کر جواب دینا ہے, آپ نے مائک کے زیادہ قریب نہیں آنا ہے. چوتھا سوال آپ سے یہ ہے کہ کیا بدر میں اترنے والے فرشتوں کا ذکر قرآن مجید میں ہے؟ جی ہاں, سورۃ التوبہ آیت نمبر 26 میں ارشاد ہے کہ وَأَنزَلَ جُنُودًا لَمْ تَرَوْهَا. جواب درست ہے جی, بالکل بالکل جواب درست ہے. اس کا ترجمہ بتا سکتے ہیں آپ؟ اس کا ترجمہ بتا سکتے ہیں, اس آیت کا ترجمہ بتا سکتے ہیں؟ جی بتائیں. وَأَنزَلَ جُنُودًا لَمْ تَرَوْهَا, اس کا ترجمہ بتا سکتے ہیں؟ ترجمہ, اور ایسے لشکر اللہ تعالیٰ نے بھیجے جن کو تم نہیں دیکھتے تھے. کیا بات ہے, ماشاءاللہ ماشاءاللہ. ناظرین آپ دیکھیں, بچوں کی تیاری دیکھیں کہ میں نے ایک رینڈم کوشچن کیا ہے کہ آپ اس کا ترجمہ بتائیں گے کہ اللہ نے غزوہ بدر میں ایسے لشکر اتارے تھے کہ جن کو عام لوگ کہ تم نہیں دیکھ سکتے. کہ نبی علیہ السلام نے جب اتنی بڑی تعداد میں کفار سامنے تھے اور یہ بدر میں صرف 313 مسلمانوں کا ایک دستہ لے کر گئے, گلدستہ تھا یہ ایک صحابہ کا, تو جب اتنے دشمن بڑا سامنے دیکھ کر تو نبی علیہ السلام نے اللہ سے پھر دعا مانگی تھی کہ یا اللہ اگر یہ 313 نہ رہے تو پھر تیرے دین کی جو ہے وہ تبلیغ کے لیے کوئی نہیں بچے گا. تو پھر اللہ تعالیٰ نے نبی علیہ السلام کی دعا کو سنتے ہوئے اور پھر فرشتوں سے جبرائیل علیہ السلام سے کہا کہ ایک دستہ لے کر نیچے جائیں اور مسلمانوں کی مدد اور اعانت کریں. اور پھر یہ فوج اللہ نے مسلمانوں کی, یعنی اس وقت کے 313 بدری مسلمانوں کے لیے اللہ نے یہ فوج اتاری تھی کہ اللہ کے نزدیک وہ اتنے مقرب تھے, اتنے قیمتی تھے کہ اللہ انہیں نقصان نہیں پہنچنے دیکھ سکتے تھے. تو پھر اپنی فرشتوں کی فوج اتاری اور ان کی مدد کی. جواب بالکل درست. بیٹا آپ سے پانچواں سوال ہے, اسلامی کیلنڈر کے اعتبار سے قیام پاکستان کی تاریخ کیا ہے؟ میں نے ابھی انٹرو میں بھی بات کی. 27 رمضان المبارک 13 ہجری. قیام پاکستان کی تاریخ ہے 27 رمضان المبارک. پاکستان ہماری شان, ہماری جان, ہماری آن. تو ہم نے اپنے ملک کے لیے بھی جو ہے یہاں پر پاکستان کی بھی تاریخ کے حوالے سے, کیونکہ رمضان سے متعلق ہے, اس پر بھی ذکر کریں گے انشاءاللہ. پانچوں جوابات ان کے درست ہیں, 50 نمبر ان کے اس راؤنڈ میں ہوتے ہیں. ججز میں ٹھیک جا رہا ہوں ماشاءاللہ, ججز بڑے ایکٹیو بیٹھے ہیں, بڑے ذمہ دار لوگ بیٹھے ہیں, اور ہمارے اجمل صاحب, محمد احمد صاحب ماشاءاللہ اپنے اداروں میں بڑی خدمات انجام دیتے ہیں. ریپڈ فائر کے لیے بیٹا آپ ریڈی ہیں؟ جی سر. پاکستان کے پہلے وزیر اعظم کون منتخب؟ لیاقت علی خان. درست جواب. سب حضرت علی رضی اللہ عنہ کا لقب کیا تھا؟ حیدر. درست. واقعہ افق کس سن میں پیش آیا؟ شعبان 5 ہجری. درست. پاکستان کا سب سے بڑا فوجی اعزاز کون سا ہے؟ نشان حیدر. درست جواب ہے جی. چاروں سوالات بالکل درست, چاروں جوابات بالکل درست ان کے. ناظرین کرام بچوں کی تیاری دیکھیں, مجھے تو بہت مزہ آیا ان بچوں سے مقابلہ ان کا دیکھ کر, ان کا جوش اور جذبہ اور ولولہ دیکھ کر. اور اگر یہ جو شخصیات ہم انہیں پڑھانا اور بتانا چاہ رہے ہیں, اگر یہ ان شخصیات کو پڑھ لیں اور سن لیں اور ان پر یہ ان کی زندگی پر آ جائیں تو ناظرین انشاءاللہ تعالی یہ ملک اور یہ دین دوبارہ سے سرخرو اور سرفراز ہوگا انشاءاللہ. یہاں چاروں ٹیموں سے سوالات جوابات کا سلسلہ مکمل ہوا. ججز جب تک رزلٹ کریں گے ہم ایک چھوٹی سی بریک پر جائیں گے. ابوبکر صاحب کی طرف ہم پھر آتے ہیں. ابھی تو سوال جواب کا سلسلہ ختم ہوا, ابھی باقی چیزیں تو باقی ہیں, ابھی کہیں مت جائے گا. ملتے ہیں ایک چھوٹی سی بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین. یہاں چاروں ٹیموں سے ہم نے سوالات جوابات کا سلسلہ مکمل کر لیا اور ججز کو ہم نے ہینڈ اوور کر دیا ہے سیٹ اپ کہ وہ رزلٹ تیار کریں. جب تک یہاں پر میں آپ کے ساتھ ایک ہمارا سیگمنٹ ہوا کرے گا روزانہ ہی
اس مقابلے کے بعد رزلٹ سے پہلے، جیسے ہمارا پچھلے رمضان میں رحماء بینہم کے حوالے سے ایک سیگمنٹ ہوا کرتا تھا، اب اس رمضان المبارک میں انشاءاللہ تعالی ہم پیکر عشق و وفا کے حوالے سے گفتگو کریں گے۔ وہاں رحماء بینہم میں ہم نے صحابہ و اہل بیت کا ذکر کیا کہ ان کی آپس میں کتنی محبت تھی اور صحابہ کس انداز میں اہل بیت سے عقیدت، محبت اور احترام رکھا کرتے تھے۔ اس سیگمنٹ میں انشاءاللہ ہم عشق و وفا کی داستان، جو پیکر تھے عشق و وفا کے، یعنی نبی علیہ السلام کے ساتھی، نبی علیہ السلام سے محبت کرنے والی وہ جماعت جو آپ علیہ السلام کے ساتھ موجود تھی، جنہیں ہم صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے نام سے جانتے ہیں، وہ کس طرح سے نبی علیہ السلام سے محبت کیا کرتے تھے اور عشق و وفا کی ایک زندہ تصویر تھے۔ تو ان کے حوالے سے ہم کچھ واقعات آپ کے سامنے ناظرین رکھوں گا میں اس سیگمنٹ میں۔ نبی علیہ السلام کے ساتھ جو ان کے ساتھی تھے، ان کی محبت اور ان کا عشق اتنا کمال کا تھا کہ وہ اپنا سب کچھ اپنے نبی کے عشق میں بھلا چکے تھے، اور جب آپ علیہ السلام موجود ہوتے تھے تو چاند کی صورت، اور ارد گرد جب صحابہ رضی اللہ عنہ موجود ہوتے تھے ستاروں کی صورت، ایک بہت خوبصورت منظر ہوا کرتا تھا۔ تو کیونکہ آج یہ پہلا رمضان المبارک ہے اور ہم نے یہاں پیکر عشق و وفا کی ایک داستان آپ کے سامنے جو ہے وہ پیش کرنی ہے، تو میں یہاں سب سے پہلے عشق و وفا کی جو سب سے پہلی تصویر، یعنی اگر میں کہوں کہ اگر کوئی عشق کا کوئی مجسمہ ہوتا، کہ کوئی وفا کی کوئی تصویر ہوتی، تو وہ جو سب سے پہلے اس قافلے کا جو سردار ہے، جو سالار ہے، وہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہوتی۔ کہ اگر کہتے ہم یہ کہہ سکتے کہ وفا کیسی ہوتی ہے تو دکھایا جاتا کہ ابو بکر جیسی ہوتی ہے، ہم دکھاتے کہ عشق نبی کیسا ہوتا ہے تو پتہ چلتا کہ ابو بکر کے جیسا ہوتا ہے۔ تو ناظرین، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلے مسلمان، پہلے خلیفہ اور نبی علیہ السلام کے پہلے صحابی، اور یہیں سے ہم یہاں سے عشق و وفا کی ایک ترتیب لے کر چلیں گے، اور یہ عشق و وفا کی داستان انشاءاللہ چلتی رہے گی پورے رمضان۔ 30 دن آپ کے سامنے شیئر کروں گا۔ آج پہلا دن تھا تو پہلے صحابی کی بات کی، انشاءاللہ دوسرا دن ہے تو صحابہ کی داستان بھری پڑی ہے اپنے نبی سے، دوسرے صحابی کی، دوسرے خلیفہ کی بات کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ یہ سلسلہ چلتا رہے گا، امید ہے آپ اس پر غور بھی کریں گے، ان کو سنیں گے بھی، اور پھر ان شخصیات کی محبت اور عقیدت ہمارے دلوں میں انشاءاللہ اجاگر رہے گی۔ یہاں پر میں بڑھتا ہوں ججز سے پہلے ایک مرتبہ پھر اپنے مہمان جناب سر انصر کی طرف، بہت دیر سے سر آپ بیٹھے ہیں، بہت شکریہ۔ میرا مقصد یہ تھا کہ آپ پروگرام دیکھیں، کیونکہ آپ کی اپنی تیار کردہ ٹیمیں ہیں، آپ محنت کر رہے ہیں، اور پورے کراچی میں ماشاءاللہ آپ نے جو ہے وہ ایک پیس کا ڈنکا بجایا ہوا ہے۔ کراچی ڈویژن کے جنرل سیکرٹری جناب سر انصر محمود صاحب سر موسٹ ویلکم، تھینک یو ویری مچ، آپ نے ٹائم دیا، آپ پورے پروگرام میں بیٹھے رہے۔ اور سر میں پیس کے حوالے سے آپ سے پوچھوں گا کہ پیس کیا کام کر رہا ہے اس وقت؟ ماشاءاللہ پہلے سے آپ لوگ لگ رہے ہیں، اور آگے آپ کے کیا اہداف ہیں؟ سب سے پہلے سر بہت شکریہ انوائٹ کرنے کے لیے۔ پیس ایسوسیشن آف پرائیویٹ اسکول ایک تھوڑی سی ڈیفرنٹ ایسوسیشن ہے باقی جتنے بھی پرائیویٹ اسکول کی ایسوسیشن ہیں۔ وہ یہ کہ ہم بچوں اسکول کے مسائل تو ہوتے ہی ہیں اور ان کو ساری ایسوسیشن سولو کرنے کی کوشش بھی کرتی ہیں، لیکن پیس جو کام کر رہا ہے وہ بچوں کی تربیت پہ کام کر رہا ہے، اور اس کا کچھ حصہ آج سے آپ کو نظر آنا شروع ہو گیا ہے، اور انشاءاللہ پورے رمضان نظر آتا رہے گا۔ اصل میں ہم بچوں کو، ہم یہ نیو جنریشن کو یہ سکھانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ ہمارے اصل ہیروز کون ہیں۔ آج کل ہماری بچوں کی ایون کہ ہماری پریورٹیز بھی چینج ہو گئی ہیں، ہمارے ہیروز کچھ ڈفرینٹ ہوتے ہیں۔ کوئی اچھا کرکٹ کھیلنے والا ہمارا ہیرو ہے، کسی اچھے ڈرامے کا رول کرنے والا ہمارا ہیرو ہے، کوئی اچھا کھلاڑی ہمارا ہیرو بن جاتا ہے، لیکن ہم اپنی اصل کو بھول رہے ہیں۔ تو پیس کا اصل مقصد یہ ہے کہ اسکول کے مسائل کے ساتھ ساتھ ہماری یہ جو نیو جنریشن ہے ان کو بتانا کہ ہمارے اصل ہیروز کیا ہیں، اور ان ہیروز کے بارے میں ہم باقاعدہ اسکولس میں بھی پروگرام کرتے ہیں۔ یہ تو ایک میٹرو ٹی وی کا ایک پلیٹ فارم ملا ہے، تو پورے کراچی میں، ایون کہ اب تو کراچی سے باہر بھی پنجاب اور KPK ایون کہ کشمیر تک پہنچ چکے ہیں انشاءاللہ۔ 2 سال کے مختصر عرصے میں ایک بہت بڑی کامیابی ملی ہے، تو انشاءاللہ مزید اس کو آگے لے کے چل رہے ہیں۔ اب آگے آپ کا کیا اپ کمنگ کوئی ایونٹ ہوا، اپ کمنگ آپ کے پروگرام یا آگے کا کوئی پلان؟ دیکھیں ہمارا جو اگلا پروگرام ہے وہ یہ ہے کہ خاص طور پہ ہم ایسے علاقوں میں کام کر رہے ہیں جہاں جو تھوڑے غریب علاقے ہیں، جو بہت ڈیزرونگ بچے ہیں اور وہ افورڈ نہیں کر سکتے ہیں فیس کو۔ جیسے آج کا پروگرام آپ دیکھ لیں، یہ پورے کراچی میں، اور خاص طور پہ آپ نے آج بھی دیکھا اورنگی اور مومن آباد اور بلدیہ جیسے علاقے جہاں عام طور پر اسٹوڈنٹس کو ایکسیس نہیں ملتا اس طرح کے بڑے پلیٹ فارم پہ آنے کا،
ایسے اسٹوڈنٹس کو ایکسیس دے رہے ہیں اور یہ سارا کام فری آف کاسٹ کر رہے ہیں. کوئی اسکول سے چارج نہیں کر رہے ہیں, کوئی فیس نہیں لے رہے, کوئی فیس نہیں لے رہے, کوئی چارجز بچوں سے یا اسکول سے یا کسی قسم کے کوئی چارجز نہیں لے رہے ہیں. اور انشاءاللہ ہمارا یہ ارادہ ہے کہ ہم آنے والے وقت میں ایک ایسا کالج اسٹیبلش کر رہے ہیں. ایسے ڈیزرونگ بچے جو فیس کو افورڈ نہیں کر سکتے ان کا ایک باقاعدہ سیٹ اپ ہوگا اور ان کی اچھی تعلیم اسکول سے نکل کے جب کالج لیول پہ یا یونیورسٹی لیول تک کی جو تعلیم ہے وہ انشاءاللہ ہم فری آف کاسٹ دیں. زبردست جی, کلیپنگ کریں جی پیس کے لیے ماشاءاللہ, بہت اچھے بہت اچھے. اچھا اب میں آگے بڑھوں گا, رزلٹ سے پہلے تھوڑا سا ججز سے بات چیت ہو جائے. سر احمد صاحب ماشاءاللہ بڑی دیر سے آپ بڑے پیارے طریقے سے ججز کے فرائض انجام دے رہے ہیں. سر آپ بتائیں پیس کے, آپ ماشاءاللہ کراچی ڈویژن کے میڈیا کوآرڈینیٹر ہیں, سر کس انداز سے کام چل رہا ہے اور کہاں تک پہنچے ہیں؟ سر سب سے پہلے تو آپ کا بہت شکریہ, ہمیں یہاں اس خوبصورت پروگرام میں انوائٹ کیا اور اتنا بڑا آپ نے ہم پہ بھروسہ کیا کہ ہمیں ججمنٹ کے لیے. سب سے پہلے تو تمام اسکول جو یہاں پارٹیسپیٹ کر رہے ہیں سب کو مبارک ہو, سبھی ونر ہیں, بہت ہی اچھا وہ کیا ماشاءاللہ. بہرحال دنیا کا ایک اصول ہے, ہر ایک کی کوشش ہے کہ میں نے آگے نکلنا ہے, دوسرا کہتے ہیں میں نے آگے نکلنا ہے, تو اس لیے پوزیشن وائز ہم نے ترتیب بنائی ہے. دوسری جو پیس ایسوسیشن کے حوالے سے آپ نے بات کی, سر انصر صاحب ہمارے جنرل سیکرٹری ہے کراچی ڈویژن کے, اور ساری بات انہوں نے بتا دی ہے. اس وقت اگر آپ دیکھیں کہ کوئی بھی ایسوسیشن بنی ہے تو کہیں نہ کہیں اس کے مفاد ہوتے ہیں. پیس ایسوسیشن کا جو مفاد ہے وہ یہ بچے ان کا بہتر مستقبل ہے اور ان کے لیے اویئرنیس پیدا کرنی ہے کہ ہم کس طریقے سے ان کی تربیت کریں. ہر اسکول والا چاہتا ہے, ہر والدین چاہتے ہیں کہ ہمارے بچے تربیت یافتہ ہو, اخلاق ہو, لیکن تربیت کرنی کیسے ہے یہ چیزیں یہ ماشاءاللہ پیس سکھا رہا ہے, پیس سکھا رہا ہے. تو اس پلیٹ فارم سے ہم بچوں کی تربیت کر رہے ہیں اور اس کا منہ بولتا ثبوت ماشاءاللہ. جی کلیپنگ جی سر کے لیے, پیس کے لیے. سر اجمل خان صاحب میرے بڑے پیارے بھائی ماشاءاللہ بڑی محنت کرتے ہیں اپنے ادارے میں اور بچوں کے لیے خصوصاً ان کا بڑا کردار ہے. سر بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ قَالُوا وَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ أَلَا إِنَّهُمْ السُّفَهَاءُ وَلَكِنْ لَا يَعْلَمُونَ. صدق اللہ العظیم. سب سے پہلے تو میں آپ کا شکریہ ادا کر رہا ہوں. پھر اس کے بعد اس پروگرام کے حوالے سے بچوں کی جو محنت ہے, جو بچے پارٹیسپینٹ کر رہے ہیں, پارٹیسپیشن کر رہے ہیں, انہوں نے جو کمپٹیشن کی ہے, ان کی جو محنت ہے, ان کے حوالے سے میں ان کو جو ہے اپریشیٹ کرنا چاہتا ہوں کہ سب نے بہت ٹف مقابلہ کیا, کمپیٹ کیا اور ہمارے لیے بھی مشکل تھا ان کا رزلٹ بنانا. پھر اس کے بعد میں ان کے جو ادارے ہیں جہاں یہ پڑھتے ہیں, جو اسکول ہیں, جو ممبر اسکول ہیں پیس کے, ان کے جو منتظمین ہیں وہ جو محنت کر رہے ہیں بچوں کے ساتھ اور نہ صرف ان کو ایجوکیٹ کر رہے ہیں بلکہ ان کو ان کے اصل سے بھی وابستہ کر رہے ہیں, آگاہ کر رہے ہیں, ان کو ان کے ساتھ ان کو اسلامک ہیروز سے, نیشنل ہیروز سے روشناس کروا رہے ہیں. یہ بہت بڑی محنت ہے اور اس کے لیے جو آپ نے جو پلیٹ فارم فراہم کیا ہے دی انٹیلیجنٹ برین نے, تو اس کو سراہنا چاہیے اور میں ہمیشہ اس کو آپ کی محنت ہے, محبت ہے, اور محنت ہے, محبت ہے. جزاک اللہ, بہت شکریہ, بہت شکریہ, تھینک یو ویری مچ. اب رزلٹ اناؤنس کریں گے. اچھا آڈینس میں سے اگر کوئی سوال کا جواب دینا چاہے تو میں اس کے پاس مائک لے کر ہوں, کوئی ہاتھ اٹھائے جو جواب دینا چاہتا ہے. آپ تو اٹھ کے کھڑی ہو گئی, آپ جواب دیں گی سوال کا؟ آپ سوال کا جواب دیں گی؟ اچھا کون سا سوال, کس شخصیت سے متعلق سوال پوچھوں آپ سے؟ یہ مائک لیں, مائک لیں, مائک لیں, مائک میں, مائک میں. علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. حضرت علی رضی اللہ عنہ کے حوالے سے آپ سے سوال پوچھوں. اچھا بتا دیں گی آپ؟ اچھا میں نے تو کہا ہاتھ کھڑا کریں, آپ اٹھ کے کھڑی ہو گئیں. اچھا مجھے یہ بتائیں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے القابات کیا کیا تھے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے 2 القابات تھے. نمبر 1 ابو الحسن, نمبر 2 ابو التراب. کیا بات ہے بھائی, زبردست. ابو الحسن اور ابو تراب, زبردست زبردست. ان کو گفٹ ملنا چاہیے, ابھی گفٹ دیتے ہیں آپ کو. اور کوئی آپ میں سے آڈینس میں سے سوال کا جواب دینا چاہے؟ ابھی آپ نے سنے, جی بیٹا آپ سوال کا جواب دیں. حضرت علی رضی اللہ عنہ کی آپ دیں گے حضرت علی رضی اللہ عنہ کے حوالے سے؟ کنیتیں کیا تھیں حضرت علی رضی اللہ عنہ کنیت؟ 2 کنیتیں. جی جی 2 کنیتیں تھیں. گڈ, کیا بات ہے. ابو تراب اور ابو الحسن, زبردست زبردست زبردست, بہت اچھے بہت اچھے. آپ بھی سوال کا جواب دیں گے؟ اچھا جی, آپ سے کون سا سوال کریں ہم؟ آپ سے کیا سوال کریں؟ بکر کون سا سوال کریں ان سے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے, حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے سوال کریں. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح کس سے ہوا؟ پہلا نکاح جو ہوا سب سے پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. جواب درست ہے, جواب درست ہے, زبردست زبردست.
اور کون دینا چاہے گا جواب؟ اور کوئی؟ آپ ہو چکے. چلیں جی, کلیپنگ سب کے لیے. زبردست زبردست زبردست, بہت اچھے. انعامات کی طرف بڑھتے ہیں. سر انصر سر تشریف لائیں آپ. جی سر, یہ جیب میں ڈال لیں سر, اس کو جیب میں رکھ لیں. آئیں سر, آپ ججز تشریف لے آئیں, اناؤنسمنٹ ساتھ لے آئیں تاکہ اناؤنس کرتے جائیں گے آپ. اور یہ مائک جیب میں ڈال لیں, یہ ساتھ لے لیں, اس کو کیری کر لیں. سر یہاں تشریف لائیے, آپ یہاں سینٹر میں آ جائیں گے, ججز آپ کے ساتھ آ جائیں گے. اور بیٹا جن کی اناؤنسمنٹ ہوگی, سب بچے جیتے ہیں, سب کے لیے پہلے ایک بار کلیپنگ کریں. زبردست. مصرا آپ آئیں, ٹھیک ہے. اور یہ آپ اناؤنسمنٹ کرتے جائیے. اور یہ بچے جو ہیں, یہ چھوٹی بچی ہیں, یہ انہوں نے جواب دیا ہے, تو ان کا انعام یہ ہے کہ یہ انعام بچوں کو انعام دے دیں گی, ٹھیک ہے. آپ کا انعام یہ ہو گیا, صحیح ہے. اب جس کا اناؤنس ہوگا آپ دے دیں. ان کے لیے کلیپنگ کریں جی, ان کو ہم یہی انعام دے سکتے ہیں سر. ٹھیک ہو گیا جی سر. فرسٹ آپ کون سی پوزیشن سے اناؤنس شروع کریں گے؟ سر یہ پہلی پوزیشن پر 2 اسکول ہے. جی سر. دی الیگزر پبلک اسکول اور پائنیر گرامر. کلیپنگ کریں جی, الیگزر پبلک اسکول اور پائنیر گرامر اسکول کے لیے. یہ اٹھائیں, دونوں اٹھائیں سر کے پاس. جلدی سے ایک اٹھائیں, پہلے فرسٹ پوزیشن پر ہے دونوں. جلدی لے جائیں سر کے پاس. آگے جائیں بیٹا, آپ آ جائیں. آپ اس طرف چلے جائیں سر کے پاس, آپ اس طرف آ جائیں. ادھر جی اجمل بھائی آپ بھی آگے جائیے. سر احمد آپ بھی آگے تشریف لائیں. جی بیٹا پک لے لیں ان کی. ہو گیا جی, چلیں کلیپنگ کریں ان کے لیے. دوسری فرسٹ ٹیم کون سی ہے؟ دی الیگزر پبلک اسکول. دوسری فرسٹ ٹیم آ جائیں جی, جلدی. مصرا آپ بیٹا آگے آ جائیں. پائنیئر گرامر کے بچے ہو گئے, یہ الیگزر کے بچے. جی اجمل بھائی آپ بھی آگے تشریف لائیں بچوں کے ساتھ. وہاں وہ تصویر بھی ہو جائے تاکہ, اور ویڈیو بھی بن جائے تاکہ بچوں کی حوصلہ افزائی رہے. کلیپنگ کرنے کے لیے سیکنڈ پوزیشن بتائیں سر. سیکنڈ پوزیشن دی گلستان ایجوکیٹر. دی گلستان ایجوکیٹر کے لیے کلیپنگ کریں. دی گلستان ایجوکیٹر کے لیے کلیپنگ کریں. آئیں بیٹا آئیں, آگے آ جائیں. جی نام لیجئے. کلیپنگ ان کے لیے برکت ہونی چاہیے, بچوں نے بہت اچھا مقابلہ کیا. تھرڈ پوزیشن کے لیے سر. تھرڈ پوزیشن شاہین پبلک کے لیے کلیپنگ کریں. ویری گڈ, بہت اچھا مقابلہ کیا. ایک آدھ کوئی ریپڈ فائر میں شاید بچے آگے پیچھے ہو گئے, باقی مقابلہ بڑا زبردست تھا. بڑی وائنڈ اپ پہ جا رہے ہیں بیٹا, جلدی آ جائیں. آپ جلدی جی, بس پروگرام کو یہاں وائنڈ اپ کرنے پہ جا رہے ہیں. تو صرف ایک کوشچن کا فاصلہ ہے, باقی ماشاءاللہ جوابات بہت اچھے دیے, جوابات زبردست دیے. کلیپنگ کیجیے. ناظرین یا تھینک یو, آپ لوگ تشریف رکھیے, ججز اور گیسٹ تشریف رکھے ماشاءاللہ. ناظرین آپ نے دیکھا کہ ہماری ایک چھوٹی سی کوشش اور کاوش ہے کہ ہم اپنے نیشنل اسلامک ہیروز سے اپنے بچوں کو روشناس کرائیں, ان کے اندر وہ جذبہ پیدا کریں کہ یہ اپنے ماضی سے سبق حاصل کرتے ہوئے اپنے حال اور اپنے مستقبل کو روشن کریں. اس رمضان المبارک میں اس دعا کے ساتھ کہ اللہ ہم سب سے راضی ہو اور بڑھ چڑھ کر عبادت کریں, بڑھ چڑھ کر اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کریں, اور ہمیشہ کی طرح یہ پیغام یاد رکھیں, کچھ ایسا ضرور کر جائیں کہ اس ملک کی کامیابی اور ترقی میں آپ کا نام اور حصہ رہے. اللہ تعالی ہم سب سے راضی ہو. پاکستان زندہ باد.